بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فقد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، عزیز بزرگان دین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی بخشی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی انسان کو ملا وہ سب اللہ کا ہے۔ انسان اپنی کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ انسان کو جو دنیا میں عارضی چیزیں ملتی ہیں، مثلاً انسان کے پاس جو پیسہ ہے وہ اس کا کمایا ہوا ہے، انسان کے پاس اس کے کپڑے ہیں تو وہ اس کے حاصل کیے ہوئے اور خریدے ہوئے ہیں۔ پہلے اس نے محنت کی، 4 پیسے کمائے، پھر اس سے کپڑے خریدے، اس سے گاڑی خریدی، اس سے زمین خریدی، اس سے گھر خریدا، جو کچھ بھی اس کو مل سکتا تھا اس نے خریدا، محنت کی، کمایا اور خریدا۔ لیکن یہ جو خریدی ہوئی چیزیں ہیں، کیا انسان کی ہیں؟ جس نے خریدا کیا اس کی ہیں؟ یہ انسان کی ملکیت نہیں ہے۔ دنیا میں تو اس کو انسان کی ملکیت کہا جائے گا، جس نے خریدا ہے اس کو اس کا مالک کہا جائے گا، لیکن در حقیقت ان ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے۔ یہ تو ہو گئی دنیا کی چیزیں جس کو ہم بیچتے اور خریدتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو انسان دنیا میں خریدنا بھی چاہے تو نہیں خرید سکتا۔ کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، کسی کو یہاں سے ہاتھ کٹ کر دیتے ہیں، کسی کا پیر کٹ ہو جاتا ہے، شوگر میں آدمی بہت زیادہ بیمار ہو گیا، اس کے پیر پھولنے لگے، زخم ہو گیا یا مار لگ گیا تھا تو پیر کاٹنا پڑتا ہے، ہاتھ کاٹنا پڑتا ہے۔ اب یہ ہاتھ کاٹ دیا گیا، پیر کاٹ دیا گیا، اب وہ دنیا کی پوری ملکیت لا کر، پورا خزانہ لا کر، دوسرا ہاتھ اوریجنل جو انسان کو لگایا ہوا ہے وہی ہاتھ اگر وہ خریدنا چاہے نہیں خرید سکتا۔ اسے مصنوعی بناوٹی ہاتھ مل جائیں گے۔ آج کل ٹیکنالوجی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ پہلے سیمنٹ کے بنے ہوئے یا لکڑی کے بنے ہوئے ہاتھ ملا کرتے تھے، اب ذرا کچھ ٹیکنالوجی بڑھ گئی اور اچھے تھوڑا فلیکسیبل، تھوڑا مڑنے کرنے والے ہاتھ ملنے لگے ہیں، پیر ملنے لگے ہیں۔ لیکن پھر بھی چاہے کتنی ہی ترقی ہو جائے، لیکن جو اوریجنل ہاتھ ہے، جو اوریجنل پیر ہے،
وہ پوری دنیا بھی اس کے پیچھے لگا دے، خرچ کر دے تو نہیں مل سکتا، خریدنا چاہے نہیں خرید سکتا۔ انسان کی آنکھ چلی گئی، دنیا کے اندر کتنے اندھے ہیں، دنیا کے اندر کتنے لنگڑے لوگ ہیں اور کتنے معذور لوگ ہیں۔ کوئی اندھا ہے، اسے بینائی نہیں دے سکا، کوئی آنکھ لا کے نہیں دے سکا۔ کھربوں روپیہ موجود ہے، پیسہ موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن یہ چیز آنکھ اگر کوئی خریدنا چاہے نہیں خرید سکتا، اسے نہیں مل سکتی آنکھ۔ تو دنیا کی چیزیں تو آدمی خریدتا اور بیچتا ہے، اس کا مالک بنتا ہے، لیکن انسان کا جسم، انسان کے اعضاء، انسان اس کو حاصل نہیں کر سکتا، خرید نہیں سکتا۔ اور جو انسان کو جو اس کے ہاتھ پیر ملے ہیں، یہ ماں باپ نے نہیں خریدا ہے۔ بھئی کہیں غلہ رکھا ہوا تھا، وہاں روز پیسے ڈال دیے تو جو ہے اسے کوئی بچہ مل گیا، یہ نہیں۔ بچہ خریدنا بھی چاہے، کوئی اڈاپٹ کرنا چاہے مل سکتا ہے، گود لینا چاہے مل سکتا ہے، لیکن بچے کو دوسرے طریقے سے حاصل کرنا یہ نہیں ہو سکتا۔ بغیر ماں کے اگر کوئی بچہ پیدا کرنا چاہے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اعضاء نہیں مل سکتے، یہ چیزیں نہیں مل سکتے۔ تو انسان کے اعضاء میں، انسان کے سارے جسم میں جو اصل چیز انسان کی جان ہے، انسان کی جو زندگی ہے، وہ زندگی بھی انسان کی نہیں ہے۔ جو روح اور جو جان ہے وہ بھی انسان کی نہیں ہے۔ ہمارے اندر ایک جان ہے، ایک روح ہے، ایک زندگی ہے۔ کیا ہم اس زندگی کے مالک ہیں؟ نہیں۔ کیا ہم اپنی روح کے مالک ہیں؟ نہیں ہیں۔ کیا ہم اپنی یہ جو سانسیں چل رہی ہیں، کیا ہم اس میں سے ایک سانس کے بھی کیا ہم مالک ہیں؟ نہیں ہیں۔ ہر سانس کا مالک اللہ، جسم کے ہر حصے کا مالک اللہ، ناخن کا مالک اللہ، بال کا مالک اللہ، ساری چیزوں کا مالک اللہ۔ یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کے ہم مالک بن جاتے ہیں، کپڑے کے ہم مالک بن گئے، گاڑی کے ہم مالک بن گئے، ٹھیک ہے، اس میں سمجھ میں آتا ہے مالک بننا، لیکن انسان کے جو اعضاء ہیں، ناخن ہے، ہاتھ پیر ہیں، آنکھ ہے، انسان کی عقل ہے، انسان کے دوسری چیزیں ہیں، اور پھر سب سے بڑی چیز انسان کی زندگی ہے، اس کا مالک انسان کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف مسلمان نہیں کہتے ہیں، یہ دنیا کا ہر انسان کہتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو۔ ایک آدمی اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا، مسلمان نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اپنی انگلیاں اگر کتر رہا ہو تو دنیا اس کو اجازت دے گی کترنے کی؟ ٹھیک ہے بھائی، تمہارے مرضی کے مالک ہے، انگلیاں کترنا ہو کتر لو، تمہارے حصے کے مالک ہو، تمہاری زندگی کے مالک ہو، ٹھیک ہے، تم ہاتھ کترنا ہو کتر لو، تم کیا کرنا ہو کتر لو۔ کیا دنیا اس کی اجازت دے گی؟ کوئی اجازت نہیں دے گا، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، تب بھی اس کو اجازت نہیں ملے گی۔ دنیا کا ہر انسان یہی کہے گا کہ بھئی یہ تو ظلم ہے، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ کوئی انصاف نہیں ہے۔ ہر کوئی یہ کہے گا کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر تمہارے ہاتھ تمہارے ہیں تو لیکن اس کو توڑنے کی اجازت تمہیں کس نے دی؟ یہ اجازت کسی کو نہیں مل سکتی۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی بخشی ہے، انسان کو جو اعضاء بخشے ہیں، اس کی ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ اس جان کا مالک اللہ ہے، روح کا مالک اللہ ہے،
اللہ کے علاوہ اس کا کوئی مالک دنیا کے اندر نہیں ہو سکتا۔ جان اگر دی جا سکتی ہے، جان اور لی جا سکتی ہے تو صرف اللہ کے حکم پہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے حکم پہ جان نہ دی جا سکتی ہے نہ لی جا سکتی۔ اگر کسی قاتل کو قتل کیا جاتا ہے تو وہ بھی اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے، اللہ کا حکم ہے، قاتل کو قتل کرنا ہے، قاتل کو سزا دینا ہے اس کو قتل کر کے، تو اس کو قتل اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اس لیے قتل کیا جاتا ہے۔ کسی مہلک جانور، کسی موذی جانور کو تکلیف دینے والا، نقصان پہنچانے والا جانور ہے، اس جانور کو اگر ہلاک کیا جاتا ہے تو اس وجہ سے کہ اللہ کا حکم ہے۔ ہم گوشت کھاتے ہیں، بکرے ذبح ہو رہے ہیں، بڑے جانور بھی ذبح ہو رہے ہیں، تو ہم کسی مرغی کی یا کسی بکرے کی اگر ہم جان لے رہے ہیں تو اس لیے لے رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے کہا ہے یہ کھانا چاہو کھا سکتے ہو، لیکن کھانے کے لیے تم ذبح کرو گے اللہ کے نام پہ۔ اگر تم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے نام پہ ذبح کرو گے تو پھر اس کا کھانا بھی حلال نہیں ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ تم نے غوث پاک کے نام پہ ذبح کیا تو غوث پاک کے نام پہ ذبح کیا ہوا جانور حلال نہیں ہو سکتا۔ غوث پاک تو غوث پاک، اگر کوئی نبی کے نام پہ بھی جانور ذبح کرے تو حلال نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ کے نام پہ ذبح ہو سکتا ہے۔ تو جانور کی بھی اگر ہم جان لے رہے ہیں تو اللہ کے نام پہ، اللہ کے حکم پہ، اور اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا جو حلال جانور ہیں۔ اور یہ بھی کیوں ہے؟ اس کی مصلحت یہ ہے کہ اگر تم جانوروں کو ذبح نہیں کرو گے تو تم جانوروں کی عقیدت میں ملوث ہو جاؤ گے، اس کی محبت میں ملوث ہو جاؤ گے جانوروں کی عقیدت میں، اور جب عقیدت بڑھ جاتی ہے کسی چیز سے تو پھر آدمی اس کو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ جب عقیدت بڑھ جاتی ہے، جب محبت بڑھ جاتی ہے تو آدمی اس چیز کو خدا سمجھنے لگتا ہے، آہستہ آہستہ تھوڑا اکرام کرتا ہے، پھر تھوڑا اکرام کرتا ہے، پھر عزت کرتا ہے، کرتے 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 پھر اس کو خدا ہی بنا دیتا ہے۔ ایک عام پڑھا لکھا آدمی جس کو تھوڑی بہت عقل ہے وہ قبر پہ جاتا ہے کسی بزرگ کی درگاہ پہ، تو وہاں جا کے وہ دعا کرتا ہے، یا اللہ اس بزرگ کے وسیلے سے ہمیں کچھ عطا کر دے، یہ نیک بندے تھے آپ کے، ہم تو اس سے نہیں مانگتے لیکن اس کے واسطے سے ہم آپ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے دعا کرتا ہے۔ لیکن ایک جاہل آدمی ٹھہرا ہوا ہے، اس کو کیا پتا کہ یہ کس سے مانگ رہا ہے؟ اس کو کیا پتا؟ وہ بازو ٹھہر کے کہتا ہے اے اجمیر کے شہنشاہ مجھے دے دے۔ اب وہ ڈائریکٹ بزرگ سے مانگنے لگا ہے، یہ مانگ رہا ہے اللہ سے، اس کو ٹھیک ہے تعلیم ہے، اس کے پاس علم ہے، لیکن ایک جاہل آدمی جس کے پاس علم نہیں ہے وہ براہ راست کسی بزرگ سے مانگنے لگتا ہے، تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا، یہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کے لیے ہم جان لیتے ہیں، اللہ رب العزت کے لیے ہم جان دیتے ہیں۔ ایک آدمی جہاد میں اگر جا رہا ہے، اللہ کے لیے لڑ رہا ہے، تو وہ اللہ کے لیے لڑنے کی اسے اجازت ہے، اللہ کے لیے اسے جان دینے کی اجازت ہے، لیکن اپنے لیے یا کسی اور چیز کے لیے جان دینے کی اجازت اس کو نہیں ہے، نہ جان لینے کی اجازت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ، دشمن کے سینے پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہاتھ میں تلوار ہے، خنجر ہے، بس 1-2 سیکنڈ میں دشمن کی گردن کٹنے والی ہے، دشمن نے حضرت علی پہ تھوک دیا، حضرت علی اٹھے اور کھڑے ہو گئے، دشمن پریشان، یہ عجیب انسان ہے کہ اب تک تو میری گردن پہ بیٹھا ہوا تھا اور ابھی قتل کرنے والا تھا کہ اتنی دیر میں جیسے ہی میں نے تھوکا یہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا بازو۔ دشمن پریشان ہو گیا،
دشمن نے پوچھا کہ بھئی تم تو ابھی مجھ پہ غلبہ حاصل کر چکے تھے، میں تمہاری کنٹرول میں تھا، اور جب میں نے تھوک دیا تو تم الگ ہو گئے اور ہٹ گئے، کیا بات ہے تم مجھے قتل کیوں نہیں کرتے؟ حضرت علی نے جواب دیا، حضرت علی نے کہا اب تک جو میں تجھے قتل کر رہا تھا وہ اللہ کے لیے، اور اگر اب میں تجھے قتل کروں گا تو پھر یہ میرے اپنے غصے کے لیے ہو جائے گا جو تو نے تھوکا ہے، تھوکنے کے بعد مجھ پہ غصہ چڑھ گیا اور میں قتل کروں گا اپنے لیے تو پھر یہ حلال نہیں ہے، اللہ کے لیے قتل کروں گا تو حلال۔ اور وہ بھی ہر جگہ نہیں چلے گا قتل اللہ کے لیے، جہاد میں چل سکتا ہے، میدان جہاد میں کوئی آدمی کسی کو قتل کر کے کہہ دے کہ میں اللہ کے لیے قتل کیا ہوں، نہیں چلے گا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے انسان کو زندگی دی ہے، انسان کو صحت دی ہے، انسان کو بہت سی چیزیں عطا کی ہیں، تو اس کا مالک انسان خود نہیں ہے بلکہ اللہ اس کے مالک۔ میرے دوستو یہ بات آپ نے اچھی طرح سمجھ لی کہ انسان کے جان اور روح کا مالک اللہ ہے، اس کو صرف اللہ ہی کو دیا جا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں دیا جا سکتا۔ میرے دوستو آپ نے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل دیکھا ہے، گجرات کی احمد آباد کی ایک لڑکی نے حالات سے تنگ آ کر اپنے شوہر کا ظلم سہتے سہتے اس نے پانی کا رخ کیا، نہر کا، ندی کا رخ کیا، اور رخ کر کے اس نے ایک ویڈیو بنایا اور اس نے یہ کہا کہ میرا شوہر فلاں تھا، جو بھی تھا، میں تھک گئی ہوں، دنیا والوں سے تھک گئی ہوں، فلاں سے تھک گئی ہوں۔ پھر اس کے بعد اس لڑکی کی لاش پانی سے نکلی، ایک ویڈیو بنایا اس نے۔ میرے دوستو پہلی بات یہ سمجھ لیجیے، ایک اس میں دو چیزیں ہیں، ایک چیز ہے خودکشی کرنا، اپنے آپ کو ختم کر لینا، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز حالات سے تنگ آ جانا، دنیا والوں کا ظلم، دنیا والوں کا جبر و تشدد، یہ دوسری چیز۔ اور یہ دو چیزیں الگ الگ ہے، خودکشی الگ چیز اور دنیا والوں کا ظلم یہ الگ چیز ہے۔ ہم پہلے بتائیں گے کہ بھئی کیا خودکشی ان مسائل کا حل ہے؟ کیا خودکشی کرنے سے آدمی ٹینشن فری ہو جاتا ہے؟ کیا خودکشی کرنے سے آدمی، سوسائڈ کرنے سے آدمی دنیا کے جتنے ٹینشن ہیں، ڈپریشن ہیں، کیا اس سے اس کو نجات مل جاتی ہے؟ میرے دوستو ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ سوسائڈ کر لینا، خودکشی کر لینا، اپنے آپ کو قتل کر لینا، اپنے آپ کو ہلاک کر لینا، آتما ہتیا کر لینا، میرے دوستو یہ کسی بھی ٹینشن کا حل نہیں ہے، یہ کسی بھی ٹینشن کا حل نہیں۔ اور تو اور اگر کوئی آدمی خودکشی کرتا ہے، سوسائڈ کرتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی نظر میں بغاوت کرنے والا ہے، اللہ کی نظر میں وہ باغی ہے، یعنی اللہ رب العزت سے گویا وہ جھگڑ رہا ہے، اللہ سے وہ یوں کہہ رہا ہے کہ اللہ آپ نے مجھے زندگی دی، مجھے یہ نہیں چاہیے، گویا وہ یوں اللہ سے کہہ رہا ہے، اور نعوذ باللہ وہ اللہ پہ الزام ٹھہرا رہا ہے، نعوذ باللہ وہ اللہ پہ الزام ٹھہرا رہا ہے کہ دنیا کے اندر مجھ پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، پھر بھی اللہ مجھے زندہ رکھے ہوئے، پھر بھی اللہ مجھے زندہ رکھے ہوئے، یہ سوچ رہا ہے آدمی۔ میرے دوستو یہ معمولی گناہ نہیں ہے خودکشی کرنا، خودکشی کرنا کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے خودکشی کرنا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، اگر کوئی بندہ خودکشی کرتا ہے اور وہ ذہنی اعتبار سے صحیح سالم تھا، کوئی بھی پاگل واگل نہیں تھا وہ شخص، یا اسے اور کوئی بیماری نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس نے خودکشی کر لی، تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اگر پڑھی بھی جائے تو علاقے کا جو مقتدر آدمی ہے،
یا علاقے کا جو بڑا عالم ہے یا مسجد کا جو بڑا امام وغیرہ ہے یا پھر جو اہم شخصیات ہے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ کیوں؟ اسی لیے نہیں پڑھیں گے کہ بھئی اللہ نے تمہیں زندگی دی تھی، تم تھوڑی اپنی زندگی کے مالک تھے، اللہ نے زندگی دی تھی، اور جس نے زندگی دی اسی نے تمہیں دکھوں میں مبتلا کیا، اسی نے تمہیں مصیبتوں میں مبتلا کیا۔ کیا اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ تم کن حالات سے گزر رہے ہو؟ کیا اللہ نہیں جانتا؟ کیا اللہ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ کون سا شوہر بیوی پہ کتنا ظلم کر رہا ہے؟ کیا اللہ نہیں جانتے کہ کون سا آدمی کتنا مظلوم ہے؟ اللہ جانتے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، اللہ کسی پہ زیادتی نہیں کرتے۔ آپ کے اندر جتنی صلاحیت ہے مصیبت سہنے کی اتنی ہی مصیبت ملتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ملتی۔ اللہ دیتے ہی نہیں مصیبت۔ جب سہنے کی طاقت ہے تبھی تو اللہ آزماتے ہیں، تبھی تو اللہ مصیبتیں دیتے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں بچپن سے کہ مصیبتوں کا مالک بھی اللہ اور خوشیوں کا مالک بھی اللہ۔ جب مصیبتیں دینے والا بھی وہی ہے، بیماریاں دینے والا بھی وہی ہے، مصیبتیں ختم کرنے والا بھی وہی ہے، شفا دینے والا بھی وہی ہے، تو پھر میرے دوستو زندگی سے کس بات کی دشمنی؟ نہیں ڈپریشن ہو گیا، دنیا سے تنگ آ گیا، ادھر تنگ آ گیا، ادھر تنگ آ گیا، اب آدمی کو کہیں سہارا نہیں ملتا تو وہ آدمی جاتا ہے جا کے خودکشی کر لیتا ہے۔ میرے دوستو یہ بالکل جائز نہیں، بالکل جائز نہیں، یہ حرام ہے خودکشی کرنا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ جس حالت میں خودکشی کرتا ہے اللہ رب العزت قیامت تک اس کو وہی سزا دیتے ہیں۔ اگر کسی نے زہر پی کر خودکشی کی، اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اسے قیامت تک زہر پلاتے رہیں گے، پھر اس کے بعد جو سزا ملے گی وہ الگ سزا ہے۔ اگر کسی نے اپنے آپ پہ یا کوئی پانی میں ڈب کے خودکشی کر لیا، اللہ تعالیٰ اسے ڈباتے ہی رہتے ہیں قیامت تک۔ جس حال میں اس نے خودکشی کی، جس طریقے سے اس نے خودکشی کی، اللہ تعالیٰ وہی طریقہ اس کو قیامت تک اس کو مبتلا کر دیتے ہیں، اسی طریقے کے اندر۔ یہ عذاب ہے اللہ کی طرف سے، یہ پکڑ ہے اللہ کی طرف سے۔ میرے دوستو ڈپریشن کا حل خودکشی نہیں ہے، ٹینشن کا حل خودکشی نہیں ہے۔ دنیا میں دباؤ ہو گیا، ظلم کا شکار ہو گئے، ظلم سے نجات کا راستہ خودکشی نہیں ہے۔ میرے دوستو ظلم سے نجات کا راستہ حالات سے مقابلہ کرنا ہے، حالات کے سامنے ڈٹ جانا ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہم زندگی دیں گے صرف اللہ کو، ہم مریں گے صرف اللہ کے لیے۔ میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی شوہر ظلم کرتا ہے یا کوئی کہیں پہ شوہر مظلوم ہے، بیوی ظالم ہے، تو اگر بیوی مظلوم ہے اور بیوی کہتی ہے میں شوہر سے تنگ آ گئی، میں سسرال والوں سے تنگ آ گئی، میں دنیا سے تنگ آ گئی، ادھر باپ کے پاس جاؤ، باپ تانے مارتا ہے، بھائی تانے مارتا ہے، ماموں تانے مارتا ہے، چچا تانے مارتا ہے، اپنے سسرال کو آتی ہوں تو ایک ننند تانے مارتی ہے، ساس بھی ویسے ہی، سسرا بھی ویسے ہی، پھر اور سارے گھر کے افراد، اب جاؤں تو میں کہاں جاؤں؟ یہ عورت تنگ آنے کے بعد یہ سوچتی ہے کہ بھئی میرا دنیا میں رہنا ہی اچھا نہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں اس عورت سے، کیا تم زندگی گزار رہے ہو ان لوگوں کے لیے؟ کیا اس سسر نے تمہیں زندگی دی؟ کیا اس شوہر نے تمہیں زندگی دی؟ کیا تمہاری زندگی کا مالک تمہارا باپ ہے؟ کیا تمہاری زندگی کا مالک تمہارا بھائی ہے؟ تمہاری زندگی کا مالک اللہ ہے۔ تمہیں اللہ نے پیدا کیا تو اللہ ہی کے لیے جیو، ان سسر کے لیے، شوہر کے لیے یا ساس کے لیے مت جیو۔ دنیا میں جینا ہے تو اللہ کے لیے جینا ہے، کسی اور کے لیے نہیں جینا ہے، کسی اور کے لیے نہیں مرنا ہے۔ اگر وہ شوہر ظالم ہے تو کیا اس منحوس ظالم کے لیے اپنی جان دیں گے؟ کیا اس ظالم سسر کے لیے اپنی جان دے دو گے؟
ہرگز نہیں، جان کبھی نہیں دی جائے گی، صرف اللہ کے لیے جان دی جائے گی، یہ بات یاد رکھ لیجئے۔ اور یہ ایمان جما لیجئے، تازہ کر لیجئے کہ ہم مریں گے صرف اللہ کے لیے، جئیں گے صرف اللہ کے لیے، اور کسی کے لیے نہیں۔ مصیبتوں کا حل خودکشی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آدمی خودکشی کر رہا ہے، مر رہا ہے، ٹھیک ہے، دنیا والے تو سمجھ جائیں گے چلو اس کو نجات مل گئی، لیکن مرنے کے بعد کہاں سے نجات ملی؟ کیا اللہ اس کو معاف کر دیں؟ میرے دوستو، یہ ایک الگ پہلو ہے کہ خودکشی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ کسی حال میں خودکشی نہیں ہو سکتی۔ اب دوسری بات، یہ اس دنیا والوں کا ظلم کیا جائے، معاشرے کے حالات کو کیا کہا جائے؟ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے گھرانوں کی بچیوں کے ایسے حالات ہیں، ادھر شوہر ظلم کرتا ہے، وہ شوہر سے تنگ آ کے اپنے والدین کے گھر آتی ہے تو باپ بھی تنگ کرتا ہے، باپ تانے مارنا شروع کرتا ہے بیٹی کو، میں نے تیری شادی کی، اتنا قرضہ لیا، فلاں کیا، یہ کیا، پھر آ کے بیٹھ گئی، پھر یہی مصیبت بن گئی، میرے اوپر بوجھ بن گئی، فلاں بن گئی، مرتی کہیں کو نہیں تو، فلاں کیوں نہیں، جا وہیں جا وہیں رہ، ہم تیری ڈولی اٹھا کے وہاں دے دیے تھے، اب تو وہاں سے اٹھنا ہے تو تیرا ڈولا ہی اٹھنا بس۔ چاہے شوہر اس کو مارے، چاہے شوہر مار کے ہاتھ توڑ دے، چاہے اس پہ برے برے الزامات لگائے، کچھ بھی کرے، لیکن یہ کیسا بے غیرت باپ ہے جو اپنی بیٹی کو برداشت نہیں کر سکتا؟ بے غیرتی کی حد ہو گئی۔ میرے دوستو، ہو رہا ہے یہ معاشرے کے اندر، کہیں لڑکیاں جل رہی ہیں جہیز کے نام پہ، کہیں لڑکیاں مر رہی ہیں جہیز کے نام پہ، شوہر ظلم کر رہا ہے، شوہر تو شوہر ہے، ظلم کرا ٹھیک ہے، اس کو پکڑا جا سکتا ہے، لیکن جب وہ گھر آتی ہے تو ماں بھی ظلم کر رہی ہے، ماں بھی کوس رہی ہے، باپ بھی کوس رہا ہے۔ بھئی کہاں انسانیت چلی گئی؟ ہماری انسانیت کہاں مر گئی؟ ہم جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے۔ میرے دوستو، یہ چیز معاشرے سے ختم کیجئے۔ لڑکی اگر مظلوم ہے اس مظلوم کی مدد کیجئے، ظالم اگر شوہر ہے سبق سکھائیے اس شوہر ظالم کو۔ لوگ کہتے ہیں نہیں، اگر چھوڑ دیا تو گھر پہ آ کے بیٹھ جاتی، فلاں آ کے بیٹھ گئی تو پھر کہاں سے شادی ہوں گی، جان دو ان توڑا ہوں گا، فلاں کرا ہوں گا، مگر رکھ تو لے رہا نا۔ ٹھیک ہے، جہاں تک ہو سکے جوڑنے کی بات کی جائے گی، جہاں تک ہو سکے جوڑنے کی بات کی جائے گی، لیکن کیا جوڑنے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ شوہر جو دل میں آیا کرے؟ کیا اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ بچی کے باپ ہونے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہمیشہ دب کے رہو؟ اور ایسے شوہر بھی کیسے شوہر ہیں بے غیرت، بلکہ اس سے بھی گیا گزرا اور گھٹیا لفظ اگر بولے بھی تو جائز ہے ان کے لیے۔ عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں، بچیوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ بعض شوہروں کو ہم نے دیکھا کہ وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے سسرال میں کوئی نہیں ہے ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے، ان کی فائنانشیل کنڈیشن بھی صحیح نہیں ہے اور ان کا پاور بھی نہیں ہے معاشرے کے اندر، محلے کے اندر، لہذا بچی کو جتنا دبانا ہے دباؤ، کوئی آ کے ہم سے پوچھ نہیں سکتا۔ بعض شوہر یہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے سمجھ لو جتنا دبانا ہے دبا لو، کیا اس عورت کا مالک اللہ نہیں ہے؟ کیا تمہارے پیدا کرنے والا مالک اللہ نہیں ہے؟ کیا قیامت کے دن پوچھ نہیں ہوگی تم سے؟ میرے دوستو، افراط و تفریط ہمارے معاشرے کے اندر ہو گیا ہے، کہیں پہ شوہر مظلوم، کہیں پہ بیوی مظلوم، کہیں پہ زیادہ تر لڑکیاں مظلوم ہیں، زیادہ تر لڑکیاں۔ ایک لڑکی اگر خودکشی کر رہی ہے تو حالات سے تنگ آ کر، خودکشی کرنا اگرچہ ناجائز ہے لیکن اس حالات پہ مجبور کرنا یہ کون سا جائز ہے؟ ان حالات پہ مجبور کرنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ میرے دوستو، جہیز لاکھوں لوگ کہہ رہے ہیں، لاکھوں علماء پکار رہے ہیں جہیز کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، جہیز کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، لیکن کوئی کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں۔ وہی مانگتے ہیں، اگر مانگتے نہیں ہیں تو ایسا گھر تلاش کرتے ہیں جہاں زیادہ ملنے کی امید ہوتی ہے۔
کیوں ہماری غیرت مر گئی؟ کیوں ہم آواز نہیں اٹھاتے؟ کیوں ہم آواز بلند نہیں کرتے کہ بھئی ہم بغیر جہیز کے شادیاں کریں گے؟ لوگ مانگنا تو دور کی بات، ہم یہ کہیں گے کہ ہم لیں گے ہی نہیں، تمہیں دینے کی ضرورت نہیں۔ یہ جذبہ کیوں نہیں آتا ہمارے نوجوانوں کے اندر؟ اور قصوروار صرف نوجوان نہیں ہیں، قصوروار وہ والدین بھی ہیں جو بچے کو کوستے ہیں۔ ہم تیری امید لگا کے بیٹھے تھے، تیری شادی میں ہم خوش ہوں گے، فلاں ہوں گے۔ لوگ مائیں کوستی ہیں، خالہ کوستی ہے، پھپھو کوستی ہے، چچا کوستا ہے، تایا کوستا ہے۔ کب تک ہم بد دعائیں لیں گے دنیا ان غریبوں کی؟ میرے دوستو، معاشرے کو سدھاریے، ختم کیجئے یہ لعنتیں، ختم کیجئے یہ رسوم و رواج، اور بن جائیے مثال اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے لیے۔ وہ سنتیں زندہ کیجئے۔ اور میرے دوستو، آج کل کے حالات کے لحاظ سے یہ جو ظلم کی بڑھتی ہوئی شکلیں ہیں، میرے دوستو، اس کا ایک قصور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے سے ایک سے زائد شادیوں کا رواج ختم ہو گیا ہے۔ ایک سے زائد شادیوں کا رواج ہمارے معاشرے سے ختم ہو گیا ہے۔ ہم ایک بچی کو، چاہے وہ مطلقہ ہو چاہے وہ بیوہ ہو، ہم اس کو دینا چاہتے ہیں کسی کنوارے لڑکے کے لیے۔ جس کے پاس بیوی ہے اس کے پاس دوسری بیوی بنا کے اس کو نہیں دینا چاہتے، اور دیں گے شراب پینے والے کو، دیں گے جوا کھیلنے والے کو، لیکن کسی شریف آدمی کی دوسری بیوی بنانے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ اور معاف کرنا ہماری بہنوں کا حال کہ ہماری بہنیں دوسری بیوی کو برداشت نہیں کرتی۔ بھئی کیوں نہیں کرتے برداشت؟ کیوں نہیں کرتے برداشت؟ اللہ تعالیٰ نے جب اجازت دی ہے اس بات کی تو پھر کیوں برداشت نہیں ہوتا؟ میرے دوستو، صحابہ اکرام میں سے پورے صحابہ کی ہسٹری چھان لیجئے، پورے صحابہ کی، کسی ایک صحابی بھی ایسے نہیں ملیں گے جس کی ایک سے زیادہ شادیاں نہ ہوئی ہو۔ ہر صحابی کی آپ کو ایک سے زیادہ شادیاں ملے۔ پورے صحابہ کی ہسٹری ڈھونڈ لیجیے، پورے صحابہ کی، نبیوں کی ہسٹری آپ ڈھونڈ لیجئے، سوائے حضرت عیسیٰ کے وہ بھی جب دنیا میں واپس آئیں گے وہ بھی نکاح کریں گے، لیکن جتنے نبی آئے تقریباً کی سب کی شادیاں ایک سے زیادہ ہوئی ہیں۔ اور آج معاشرے نے اس کو عیب بنا دیا، کسی نے دوسری شادی کر لی تو لوگ اسے طعنے دیتے، انہوں 2 کر لیے کرتے، انہوں 3 کر۔ بھئی حلال کام کیے ہیں، کوئی چوری تھوڑی کیے ہیں، حلال کام کیے ہیں۔ ہاں اگر کوئی منہ مار کے آ رہا، کتنے لوگ ہیں منہ مار کے آنے والے معاشرے کے اندر، لیکن لوگ سب اس کو گوارا کرتے ہیں، نہیں یہ تو مارکیٹ ہے، چل رہا ہے۔ منہ مارنا لوگوں کو آج پسند آ گیا، لوگ اس کو قبول کر چکے ہیں، لیکن حلال طریقے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے دوستو، معاشرہ بہت تباہی کی طرف جا رہا ہے، بہت تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ خودکشی کرنا گناہ ہے، یاد رکھ لیجئے، اور خودکشی کرنا حالات کا حل نہیں ہے، مصائب اور پریشانیوں کا حل ہرگز نہیں ہے۔ خودکشی کسی بیماری کا علاج نہیں ہے۔ اگر حالات آئے ہیں اس کا مقابلہ کیجئے ڈٹ کے، اگر کوئی مظلوم ہے اس کا ساتھ دیجئے۔ لوگ جانتے ہیں خاندان کے اندر کہ فلاں بچی مظلوم ہے، لیکن لوگ اپنی زندگی میں مگن ہیں، اور اپنی زندگی میں مگن حالات اور ساتھ دینا نہیں چاہتے، کسی کا مجبور آدمی کا، کسی مظلوم عورت کا ساتھ دینا نہیں چاہتے۔ جان دو بھائی، اپنا اپن دیکھو، ان کا کیا ہے چھوڑ دو۔ بھائی یہ کیسے انسانیت؟ کسی مظلوم کی مدد کرنا انسانیت ہے نا، یہ اللہ کے نبی نے سکھایا ہے، اور ہم کرنا ہی نہیں چاہتے۔ سیلفش دنیا ہو گئی، اپنا جیو، اپنا کھاؤ، اپنا بس، دوسرا کدھر بھی بھاڑ میں جائے کسی کو فکر نہیں۔ میرے دوستو، اس سے معاشرہ نہیں بنتا، اس سے اس کی اصلاح نہیں ہوتی۔ میرے دوستو، حالات کو سدھارنا ہے تو ہمت سے قدم اٹھانا ہے۔ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں جہیز کے خلاف کھڑے ہو جائیے، میں والدین سے کہتا ہوں کہ جہیز کے خلاف کھڑے ہو جائیے۔ جو بچہ بغیر جہیز کے شادی کرنا چاہتا ہے تو والدین کو چاہیے کہ اس کو شاباشی دیں، اور یہ کہیں کہ ٹھیک ہے، تو جہیز کے خلاف کھڑا ہونا چاہتا ہے، میں تیرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔
میں تیرا ساتھ دینے کے لیے، یہ ہمت پیدا کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معاشرے کے اندر جو خرابیاں پھیلی ہوئی ہیں اس کو ختم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے اندر ایسی ہمت اور ایسا حوصلہ پیدا فرمائے جس سے ایک صحیح معاشرہ تشکیل دے سکیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔